حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس طرح نہ کہے. اب یہ سنیے, یہ حدیث مبارکہ غور سے سنیے. تم میں سے کوئی اس طرح نہ کہے, دعا مانگتے وقت جو کہتے ہیں نا, تو اب یہ نہ کہے جو کہا جا رہا ہے. اور یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نہ کہے؟ اس طرح نہ کہے یا اللہ عز و جل اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے, اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے, یا تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما. نہیں, ایسا نہ کہے, بلکہ یقین کے ساتھ سوال کرنا چاہیے, اے اللہ تو مجھے بخش دے, اس لیے کہ اللہ عز و جل سے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. اور ایک بندہ اپنے رب کو پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, امید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے, تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں, اسی لیے تو مجھ سے بخشش مانگ رہا ہے. فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے اس کو بخش دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی طریقے سے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر مغفرت کا سوال کس طریقے سے کرتے, دعا کیا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگا کرتے تھے, اسألک عزائم مغفرتک, اے میرے اللہ میں تجھ سے وہ اعمال کی توفیق مانگتا ہوں جو یقیناً مغفرت کا سبب بنے. اے اللہ ایسے اعمال کی مجھے توفیق عطا فرما کہ اس اعمال کی وجہ سے میرے کریم تو بخشش کا پروانہ عطا فرما. یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے عطا فرمائی, ورنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المعصومین ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس امت کی مغفرت فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مقدس کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کتنی پیاری بات فرمائی, کتنی پیاری بات. وہ بندہ جس کا دامن گناہوں سے آلودہ ہے اور جو ڈر رہا ہے, خوف زدہ ہے کہ مولا کی پکڑ ہوگی تو کیا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ خود اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے, نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب سنیں یہ اللہ عز و جل نے کب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. ابن کثیر فرماتے, علامہ ابن کثیر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دروازے سے باہر تشریف لائے جہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان ہنس رہے تھے. حضور دروازے سے باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان ہنس رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر پلٹے اور بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گئے. پھر جب آپ حجر اسود کے قریب پہنچے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو پیچھے کی طرف چلتے ہوئے دوبارہ صحابہ کے پاس آئے اور فرمایا, جب میں باہر نکلا تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے اور انہوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو نا امید نہ کرو. اور پھر اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا, نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے محبوب میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو کہ بے شک میں بہت معاف کرنے والا ہوں, بہت معاف کرنے والا ہوں, اور صرف معاف کرنے والا ہی نہیں بلکہ مہربان بھی ہوں. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے. اب آپ دیکھیں, ایک طرف معافی کی بات اور ایک طرف دردناک عذاب کی بات, کیا مراد ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جو لوگ اللہ عز و جل سے امید رکھ کر کہ مولا بہت معاف کرنے والا ہے, سچے دل سے توبہ کر لیں
تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور انہیں مایوس نہیں فرماتا، لیکن یقین ہونا چاہیے اور سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے، تو اللہ عز و جل ان بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو شک و تردد کے اندر ہوں، توبہ کرنے میں ٹال مٹول کرنے والے ہوں، معافی مانگنے کے اندر ہچکچاہٹ محسوس کرنے والے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ معافی کی اور بخشش کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہوں تو اس سے بھی سمجھیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ قرآن مقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ عز و جل نے جو دعا کرنے کے حوالے سے فرمایا، اس میں ایک جگہ تو یہ ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے محبوب تم کہو کہ اے اللہ میرے علم کو زیادہ فرما دے، اور ایک جگہ یہ آیا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تم عرض کرو کہ اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے برتر رحم کرنے والا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ عز و جل سے مغفرت کی دعا کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کی دعا کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سرکار کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، گناہوں سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا، اور یہ سنت ہمیشہ کے لیے یاد رکھو کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 100 مرتبہ اللہ عز و جل سے استغفار کرتا ہوں۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضور کی سنت سمجھ کر بندے کو چاہیے کہ اللہ عز و جل سے معافی مانگے اور بخشش کی دعا کرے۔ آپ جانتے ہیں ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ کفار خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے غفرانکا 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 پڑھتے تھے، تو معاف فرما، تو اس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچ جاتے تھے۔ ایک روایت میں یعنی کافر بھی اللہ سے اگر معافی مانگے تو وہ اللہ کے عذاب سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارا کون سا عمل سب سے اچھا، سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والا ہے، اور جو تمہارے سونے اور چاندی کو صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اچھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب ایک ایسی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو مشکات کی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد مجھے یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ العظیم آپ ہم سب یہ کوشش کریں گے کہ ہماری زبان غیبت اور چغلی کر جھوٹ بولنے میں نہیں، اللہ کے ذکر کے اندر کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت غور سے سنیے گا، بہت غور سے، تاکہ آپ اللہ کے ذکر کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول من یدعا الی الجنت یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی البأساء والضراء۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا، جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا، وہ ہوں گے جو خوشی میں اور غم میں اللہ عز و جل کی حمد بیان کرتے ہیں، یعنی الحمدللہ کہتے ہیں۔ خوشی ہو تو بھی الحمدللہ اور غم ہو تو بھی الحمدللہ، جس حال میں اللہ رکھے میرے کریم تیرا شکر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حضرت عمرو ابن شعیب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو صبح کو 100 بار سبحان اللہ پڑھے اور شام کو 100 بار تو وہ اس کی طرح ہوگا جو 100 حج کرے. یعنی صبح 100 بار سبحان اللہ پڑھنا اور اسی طریقے سے شام کو 100 بار سبحان اللہ کہنا، یہ 100 بار صبح و شام سبحان اللہ کہنا یہ اس بندے کی طرح ہے جس نے 100 حج کی، یعنی اللہ اس کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا. اور جو صبح کو 100 بار الحمدللہ پڑھے اور 100 بار شام کو تو اس جیسا ہوگا جو اللہ عز و جل کی راہ کے اندر 100 گھوڑے خیرات کرے. 100 گھوڑے خیرات کرے یعنی 100 گھوڑے خیرات کرنے کے برابر اللہ اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے جو صبح کو 100 بار الحمدللہ کہے اور شام کو 100 بار الحمدللہ کہے. اسی طریقے سے فرمایا گیا اور جو صبح کو 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اور 100 بار شام کو تو اس کی طرح ہوگا جو اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 100 غلام آزاد کر. اور اسی کے ساتھ فرمایا گیا اور جو 100 بار صبح کو اللہ اکبر پڑھے اور 100 بار شام کو تو کوئی اس سے زیادہ نیکیاں اس دن نہ کر سکے گا سوائے اس کے جو اتنی ہی بار یہ کلمات پڑھے. اتنا ثواب ہے. اب یہاں ایک تھوڑا سا کریکشن کر دوں. اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ چلو 100 بار سبحان اللہ صبح پڑھ لیں، 100 بار سبحان اللہ شام کو پڑھ لیں تو 100 حج کرنے کا ثواب مل جائے گا تو لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، حج تو ہو جائے گا. تو حج کا ادا کرنا اور ہے اور ثواب کا ملنا اور ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر نے آپ سے کہہ دیا، کسی طبیب نے آپ سے کہہ دیا کہ یار صبح کو آپ 4 منقع کھا لو، 5 منقع کھا لو یا 5 بادام کھا لو تو آپ کو جو ہے یہ 5 بادام جو ہے نا یہ 3 روٹی جیسی طاقت آپ کو عطا کر دے گا. تو آپ 5 بادام کے بعد روٹی کھانا تو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ بادام سے پیٹ نہیں بھرتا، روٹی ہی سے پیٹ بھرتا. بادام سے پیٹ نہیں بھرے گا، پیٹ تو روٹی ہی سے بھرے گا. اسی طریقے سے آپ کو حج تو وہاں جا کر کے ہی ادا ہوگا. جب تک آپ وہاں جائیں گے نہیں، طواف کعبہ نہیں کریں گے، وقوف عرفہ نہیں کریں گے، مینا میں نہیں پہنچیں گے، آپ کا حج نہیں ہوگا. وہ تو وہاں جا کر کے ہی کرنا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ 100 بار سبحان اللہ صبح اور 100 بار سبحان اللہ شام کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس عمل جتنا ثواب اسے عطا فرمائے. لیکن فرض ساقط نہیں ہوتا. آپ سوچیں گے کہ چلو یار لاکھوں روپے بچ بھی گئے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حج بھی ہو گیا، تو حج نہیں ہوگا. حج تو وہیں جا کر کے ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کی محفل کی فضیلت کیا بتائی ہے. جو آپ آتے ہیں ہر سنیچر کو اجتماع کے اندر اور یہاں ذکر الہی ہوتا ہے، جانتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ ابھی حدیث سے سمجھیے گا. معلوم تو ہے نظر بھی کوئی چیز نہیں آتی، اتنی روشنی کہاں کہ ہم کچھ دیکھ سکیں، اتنی بینائی کہاں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. ہماری آنکھیں تو دوسروں کے عیب دیکھنے سے ہی فرصت نہیں پاتی. ہمارا کام ہی یہی ہے، ڈھونڈو کسی کے عیب ملتے ہوں تو. اس لیے اچھائیاں نظر نہیں آتی نا، عیب بھی نظر آتے ہیں. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت ذکر الہی کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. اور فرشتے ان کو گھیر ہی نہیں لیتے بلکہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. سکون و اطمینان کی دولت ان کے لیے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ان فرشتوں میں فرماتا ہے جو اس سے قریب ہوتے ہیں. یعنی اللہ کے قریب جو فرشتے ہوتے ہیں ان فرشتوں کے درمیان اللہ عز و جل ان ذکر کی محفل میں بیٹھنے والے سننے سنانے والوں کا ذکر اللہ فرماتا ہے. اللہ کے ذکر. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن آدم کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اس کو عذاب الہی سے نجات دلا دے سوائے ذکر الہی. اب یہاں میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں. کل بروز قیامت اللہ رب العزت جل جلالہ حکم دے گا اس کے پیر کو جانچ کرو، پیر سے کیا گناہ کیا. ہاتھ کو دیکھو تو سارے اعضاء کی جانچ ہوگی اور سارے اعضاء گناہوں کی گواہی دیتے نظر آئیں گے. سارے اعضاء، یہاں تک کہ رب فرمائے گا کہ اس کی زبان کی جانچ کی جائے تو زبان وہ بھی کسی حد تک گناہ کی گواہی تو دے گی
لیکن زبان کے ایک کنارے پر اللہ کا کیا ہوا ذکر جو ہے وہ لکھا ہوا ہوگا. فرشتے عرض کریں گے گناہ تو اس نے کیا لیکن تیرا ذکر بھی اس نے زبان سے کیا ہے. رب فرمائے گا میرے ذکر کی برکت سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. بہت کرو اللہ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر اتنا کیا کہ حدیث مبارکہ میں یذکر اللہ فی کل حین، ہر وقت حضور اللہ کا ذکر کرتے تھے. ہم اور آپ سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن حضور سوئیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اور یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کتنا کیا، اتنا کیا کہ آج پوری دنیا کی مسجدوں سے اللہ کے ذکر کی آواز بلند ہو رہی ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے ذکر کو عام کرنے کا صدقہ ہے اور اللہ کے ذکر کرنے کا صدقہ ہے کہ اتنا اللہ کا ذکر عام ہوا. تو پھر رب نے بھی فرمایا محبوب تو نے میرا اتنا ذکر کیا نا، اب سن میں کیا کرتا ہوں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو نے میرا اتنا ذکر کیا، اب میں تیرے ذکر کو بلند کرتا ہوں. جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں تیرا نام بھی لیا جائے گا. کلمے میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا نام، کلمہ شہادت میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر، اذان کے اندر اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر، نماز میں اللہ عز و جل کے ذکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. آپ یہ سب دیکھیں، یہ اس لیے یہاں سے ایک ذہن ملا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ذکر کو بلند کر دیا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ اور مزید سماعت فرمائیں. حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام کے مجھ پر بہت سے احکام ہیں، آپ مجھے ایسی بات بتا دیں جس پر میں تکیہ کروں. تکیہ کے معنی بھروسہ، تکیہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ، جس پر میں بھروسہ کروں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ تر رہے. یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ اگر تمہاری زبان اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر کے اندر ہمیشہ تر رہتی ہے تو تمہیں اللہ سے یہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نجات فرما دے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف، اور میں سمجھتا ہوں اس حدیث کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے دل میں اللہ کے ذکر کی تڑپ بھی پیدا ہوگی اور اللہ کی یاد کی تڑپ بھی پیدا ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، ایک بار کہہ دیجیے سبحان اللہ، جب بندہ ذکر الہی کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے، جب بندہ ذکر الہی کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے اور ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اس بندے کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی. ادھر ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا اللہ عز و جل کی معیت، اس کی رحمت، اس کے کرم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہو جایا کرتی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم ہمیشہ چاہتے ہیں یہ ساتھ رہے، وہ ساتھ رہے، فلاں ساتھ رہے، فلاں ساتھ نہ رہے. جنگل میں چلے گئے کوئی ساتھ نہیں، بیابان میں چلے گئے کوئی ساتھ نہیں. بہت سارے ایسے سفر ہوتے ہیں جس میں انسان تنہا ہوتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ قبر میں گئے تو تنہا گئے، کوئی ساتھ نہیں. لیکن اگر کوئی اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے اور اپنے ہونٹوں کو اللہ کے ذکر کے لیے ہلاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی معیت، اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہوا کرتی ہے، اس کا کرم ہمارے ساتھ ہوا کرتا ہے. اب اس کو میں قرآن کی روشنی میں، میدان جنگ ہے اور جنگ کے میدان کے اندر بظاہر ہمارے پاس اسباب کی قلت ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ہم شکست کھا جائیں گے اور کامیابی ہم سے منہ موڑ لیں گے.
تو اب قرآن اس کے بارے میں کامیابی کا کون سا نسخہ عطا کرتا ہے؟ سن اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب تمہارا دشمنوں سے مقابلہ ہو، ملاقات ہو جائے تو کیا کرو؟ فاثبتوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اور کوئی خوشی ایسی نہیں جس میں اللہ کا ذکر نہ رکھا گیا ہو، اور کوئی غم ایسا نہیں جس میں اللہ کا ذکر نہ رکھا گیا ہو۔ خوشی ہے عید کی، زائد 6 تکبیریں پڑھو، ہر نماز کا معاملہ جدا ہے، لیکن آپ کو خوشی اللہ نے دی 6 مرتبہ زیادہ تکبیریں کہو۔ انتقال ہو گیا، غم کا معاملہ ہے، وہاں آپ کو 2 تکبیریں زیادہ ملیں گی، 3 تکبیریں زیادہ ملیں گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مرنے والے کے مرنے پر یہ کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہاں آپ کو حدیث شریف سناؤں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اگر کسی بندے کے بیٹے کا انتقال ہوا یا کسی بیٹے کے باپ کا انتقال ہوا تو پروردگار فرشتے کو بھیجتا ہے کہ میں نے جس کا چہیتا چھین لیا وہ گھر والے کیا بول رہے تھے؟